تو خالق کل تو مالک کل، تو خالق کل تو مالک کل، زمیں تیری آسماں تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت زبان میری بیان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت زبان میری بیان تیرا، بعد از خدا حضور کا ہونٹوں پہ نام ہو، بزم نبی میں زندگی یوں ہی تمام ہو، میری زبان مدحت آقا میں جب کھلے تو سب سے پہلے میرا ادب سے سلام ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین النعیم الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بولی آمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنا رہے غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری امنا رہے غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، تیری سرکار میں لاتا ہی رضا اس کو شفیع، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہی رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ، یہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پرتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور دوستو یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلط ہے کہ خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، اور جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، اور شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تمہیں مسلک ہی لے جائے گا، باغ جنت میں تمہیں مسلک ہی لے جائے گا۔ اور مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ۔ علماء اکرام کو دیکھیے اور شعر ملاحظہ کیجئے، ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور شعر ہے، علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں، اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس،
جہان صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، جہان صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اور یہ شعر کہہ دوں تو بہتر ہوگا، اگر لشکر اگر یزید کا، لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ اور ہر دشمن یزید کو پہچانتی ہے یہ، ہر دشمن یزید کو پہچانتی ہے یہ۔ حیدر علی کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے، حیدر علی کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، آپ کو مشرف فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ بولو کیا فرمایا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ آج ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح ہے غیور مسلمانوں، یہ سمجھ رہے ہیں زیادہ ہم نبی کو سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ صحابہ نے سمجھا ہے؟ وہ اپنے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے نبی کا کھانا پینا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے نبی کو غزل خندق میں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے نبی کو مقام احد پر دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے نبی کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سارے ماحول دیکھنے کے باوجود کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا اے محمد جیسے تم ہو معاذ اللہ رب العالمین ویسے ہم ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر کے ہم کیا کریں گے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد تو ہمیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن نہیں، ان کا ذہن و فکر تو اس طرف تھا یہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یہی وجہ ہے جو میدان جنگ میں کبھی کبھی کافروں نے کہا تھا تم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کے پاس تیر و تفنگ نہیں ہے، تم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، جو تم ہم سے مقابلہ کر سکو۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، دیوانوں نے کہا تھا تم دیکھتے رہنا، ہمارے پاس نہ ہی تیر و تفنگ ہے، ہمارے پاس نہ ہی تلواریں ہیں، نہ ہی ہمارے پاس گھوڑے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہی ہمارے حکم حکومت ہے، لیکن تم ایک دن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ کے چند دیوانوں نے کیسر و قصہ کی اینٹ سے بجا دیا تھا۔ دشت تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے دیوانوں نے یہ زمانے کو بتا دیا تھا کہ ہم نے چند مسلمانوں نے کیسر و قصہ کی اینٹ سے بجا دیا تھا، اس زمانے کو بتلا دیا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال کو کہہ دینا پڑا اگر تم آج بھی عظمتوں کے خواہاں ہو، اگر تم آج بھی بلندی چاہتے ہو تو قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا۔ آج بھی اگر تم عزت چاہتے ہو اپنے نبی سے پیار کرو، نبی کے دیوانوں اپنے نبی سے پیار کرو۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، آج ہم مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا مسلمانوں سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا ہے۔ جس وقت سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا اس وقت میرے اللہ اپنے محبوب کی میلاد منا رہا ہے، تو گویا اجتماع عظیم ہے اور مصطفیٰ کا میلاد کرنا خدا کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر کوئی انمیٹ چیز نہیں ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے، جس طرح کوئی فائل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح مصطفیٰ کا ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذکر خدا کو مخلوق کرتی ہے اور ذکر مصطفیٰ کو خالق کائنات کرتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے کل من علیہا
فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کے خدا کی ذات باقی رہے گی۔ تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر نہ کبھی مٹا تھا نہ مٹ سکتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر آذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دیکھو تو انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کی صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کا اوراقوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دیکھو تو پہاڑوں کی چوٹی پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی چوٹی پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سورج کی درخشانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سورج کے بعد چاند کی تابانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کا اگر ذکر مٹانا ہے تو سب سے پہلے اذانوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے جنت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے توریت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے زبور کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے انجیل کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے اس تمام کائنات کے ذرے ذرے کو مٹانا ہوگا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا ہی کو مٹانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے، یوں ہی اذانوں کا مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کا مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن عظیم کا مٹانا غیر ممکن ہے، توریت کا مٹانا غیر ممکن ہے، زبور کا مٹانا غیر ممکن ہے، انجیل کا مٹانا غیر ممکن ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے میرے نبی سے پیار کرو مسلمانوں، یہ وہ نبی ہے کہ میرے نبی سے جس کو نسبت ہوتی گئی ہے وہ زمانے میں سب سے ممتاز ہوتا گیا۔ ذرا دیکھو، ذرا غور سے پیارے ہو، دیکھو میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے، میرے نبی کا شہر مدینہ تمام شہروں میں ممتاز ہے، میرے رسول کا ملک تمام ملکوں میں ممتاز ہے، میرے نبی کی امت تمام امتوں میں ممتاز ہے، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز، فاروق اعظم عدالت میں ممتاز، عثمان غنی سخاوت میں ممتاز، مولا علی شجاعت میں ممتاز، اپنے غیر بھی ممتاز ہیں، زمانے رسول کے کافر بھی کفر میں ممتاز ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب نے فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی ہے۔ فرعون ڈوبتے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے مرتے وصیت کر گیا تھا اے میرے سر کاٹنے والے میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی پتا چلے کہ کسی سردار کا سر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ کر دینا آسان ہے، دریا کا رخ بدل دینا آسان ہے، اور بگڑی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں۔ یہ رسول ہی کا اعجاز تھا کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور بے دینوں کو دیندار بنا دیا۔ اس لیے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ یقینیہ ساتھ لے کر کے آیا۔ تو اپنے نبی سے پیار کرو، میرے نبی نے اتنا پیار کیا ہے، آج ہم نبی سے پیار نہ کریں جس نبی نے ہمارے لیے ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات زار و قطار رو رو کر کے عبادتیں کی ہیں۔ آؤ میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے حضرت آدم کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، میں نے حضرت داؤد کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ غرض یہ ہے، مختصر میں بتانا یہ چاہتا ہوں سابقہ انبیاء اکرام کی امتوں کے بارے میں۔ حضرت جبرائیل امی سدرۃ المنتہا کے مکی عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے ساری امتوں کے جہنم میں دیکھا ہے، اب اس کے بعد میرے نبی خاموش ہیں، میرے نبی زار و قطع، میرے نبی
سوچ رہے ہیں کہ اب جبرائیل آگے کیوں نہیں خوشخبری سناتے، کیوں آگے نہیں بولتے، آگے کیوں نہیں پہ مجھے میری امت کے بارے میں بتلاتے۔ اب جبرائیل خاموش ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کی امت کو بھی جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دوں تو آپ کا چین بے چین ہو جائے گا، آپ کا قرار بے قرار ہو جائے گا، آپ کا سکون تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے جبرائیل خاموش کھڑے ہیں۔ اب میرے نبی شاد فرماتے ہیں جبرائیل خاموش کیوں ہو، آگے کیوں نہیں فرماتے، آگے کیوں نہیں بولتے، کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا یا نہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل سر جھکا کر عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ اب میرے نبی زار و قطار رونے لگتے ہیں، چین بے چین ہو جاتا ہے، آپ کا قلب صادق بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب میرے نبی نے مسجد نبوی کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ایک دن گزر گیا، نبی کا پتہ نہ چلا، 2 دن گزر گیا لیکن صحابہ کو نبی کا پتہ نہ چلا۔ اب تیسرا دن گزر رہا تھا کہ نبی صحابہ پریشان ہیں لیکن نبی کا پتہ نہ چلا۔ اسی طریقے سے کئی روز گزر گئے ہیں، میرے نبی کا پتہ نہ چلا۔ اب صحابہ پریشان ہیں، ایک طرف تو 5 وقت کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے اس لیے کہ ایک طرف تو نماز ادا ہوگی، ایک طرف تو اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرے وضحا کی زیارت ہوگی۔ تو آج صحابہ پریشان ہیں، 3 دن مسلسل گزر گئے ہیں لیکن نبی کا پتہ نہ چلا۔ اب عرض کرتے ہیں حضرت صدیقہ بڑھ ڈھونڈ رہے ہیں، سارے مدینے کی گلی گلی کو چھان ڈالا لیکن نبی کا پتہ نہ چلا، مدینے کے گھر گھر کو چھان ڈالا لیکن نبی کا پتہ نہ چلا۔ آخر کہاں چلے گئی؟ حسن حسین رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ زارو قطار رو رہی ہیں، علی المرتضیٰ رو رہے ہیں، عمر رو رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں لیکن نبی کا پتہ نہ چلا۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی طرف جب پہنچے تو ایک پہاڑی سے پہلے چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے چرواہے، کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے کالی کملی والے کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے لمبی لمبی سلفوں والے کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے چہرے وضحا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتا ہے اے بھائی میں نہیں جانتا یہ محمد کون ہے، یہ مصطفیٰ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ لمبی لمبی سلفوں والے کون ہے، میں نہیں جانتا یہ چہرے وضحا والے کون ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ہاں اتنا علم ضرور ہے کہ سامنے والی پہاڑ کی غار کے اندر ایک شخص 3 دن سے اتنی درد بھری آواز سے رو رہا ہے، اتنا زار و قطار رو رہا ہے، جس کی آواز کو سن کر کے، جس کی درد بھری آواز کو سن کر کے میری بکریوں نے 3 دن سے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ دوڑ کر کے غار حرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب کیا دیکھا؟ ایک نوکیلے پتھر پر میرے نبی اپنی پیشانی کو رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ آپ نے بڑے سجدوں کو دیکھا ہوگا لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ربی حبلی کسی نبی نے کہا ہو یا کسی صحابی نے کہا ہو یا کسی اللہ کے ولی نے کہا ہو، لیکن اب میرے نبی نوکیلے پتھر پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے اور مدینہ تشریف لے چلیے۔ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، یہ صحابہ پریشان ہیں، مدینے کے چولہوں میں دھواں تک نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اس لیے آپ مدینہ تشریف لے چلیے۔ لیکن میرے نبی پھر بھی زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ربی حبلی امتی، مولا میں نے مانا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کو بھی کل قیامت کے جہنم میں ڈالے گا، لیکن مولا میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن تم میری امت محمدیہ کو رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، جہنم میں نہ ڈالنا، اس لیے میری امت کو میری حوالے کر دینا۔ اب زار و قطار رو رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن میرے نبی پھر بھی زار و قطار رو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے اور مدینہ تشریف لے چلیے، لیکن میرے نبی نے پھر بھی نہیں اٹھایا۔ اب چند صحابہ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے
جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سیدہ فاطمہ اے بنت رسول، ہم نے آقا کو پا لیا ہے، فلاں پہاڑی کی غار کے اندر پھوٹ پھوٹ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ سیدہ فاطمہ بے چین ہو جاتی ہے اور آپ اپنی چادر تطہیر کو اپنے جسم پہ ڈھانکتی ہے۔ اپنے جسم کو ڈھانکنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، عرض کرتی ہیں ابا جان یا رسول اللہ، سر مبارک کو سجدے تو اٹھا لیجئے، سر مبارک کو سجدے تو اٹھا لیجئے، اس لیے کہ یہ دیکھو حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، یہ صحابہ پریشان ہیں، آپ سر مبارک کو سجدے تو اٹھا لیجئے۔ لیکن میرے نبی صدائیں ایک ہی ہیں، لبی حبلی امتی، مولا میری امت کو میری حوالے کر دینا، مولا میری امت کو میری حوالے کر دینا۔ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ بھی عرض کر رہی ہیں، لیکن میرے نبی نے پھر بھی سر مبارک کو سجدے تو نہیں اٹھایا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ کون نبی ہے جو ہم گنہگار امت کے لیے زار و قطار رو رہا ہے، راتوں رات رویا ہے؟ آج ہم اس نبی کا تذکرہ نہ کریں، آج ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں، بھلا کیوں نہ منائیں؟ ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے نبی کا ذکر کریں۔ آج اس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، لیکن اب سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جان سر مبارک کو سجدے اٹھا لیجئے۔ اب میرے نبی نے پھر بھی سر کو نہ اٹھایا تو سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیے، عرض کے مولا میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں میرے ابا کی امت کو بخش دے، ورنہ تو اگر میرے ابا کی امت کو بخشے گا نہیں تو کل قیامت کے دن اگر تم میرے ابا کی امت کو نہیں بخشے گا تو آج اب میں اپنی چادر تطہیر کو اتار کر کے تجھے واسطہ دیتی ہوں، اس لیے کہ تم میرے ابا کی امت کو بخش دے۔ اب سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ کو بھی چادر تطہیر کی طرف بڑھایا ہی تھا، تب تک کہ رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل سدرۃ المنتہا سے پرواز کرو، جا کر کے میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، وہ سر مبارک کو سجدے تو اٹھا لے، ورنہ آپ کی بیٹی نے اگر چادر تطہیر کو اتار دیا تو قیامت آنے سے پہلے قیامت کبریٰ برپا ہو جائے گی۔ اس لیے جا کر کے میرے محبوب کو سلام پیش کر، اس کے بعد اور کہہ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو روک لے، وہ چادر نہ اتارے۔ اب سے جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سلام کے بعد یا رسول اللہ سر مبارک کو سجدے تو اٹھا لیجئے، اگر آپ کی بیٹی نے چادر اتار دی تو قیامت آنے سے پہلے قیامت کبریٰ برپا ہو جائے گی۔ آپ کی امت کو اللہ نے بخشنے کا وعدہ فرما لیا ہے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے۔ وقت کے دھارے میں میرے نبی کے علم غیب کو نہ تھول، اور یہ نہ کہہ کہ 2 روپے کی چائے پیتا ہے اور نبی کے علم غیب پر کیچڑ اچھالتا ہے، تو نہیں جانتا۔ آج امت محمدیہ کو اگر بخشنے کا وعدہ کیا ہے تو امت محمدیہ کو اس لیے کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کی وجہ ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس لیے میٹر کو رکھ دے، وقت کے دھارے میں آ کر کے اس ناچیز کے سینے سے مل کر کے کہہ دے کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جامے جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان جامے جانے تجلا کہوں